افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. معمولی دی خواہ دینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اشترا خریدی ہے لیا ہے من المؤمنین مومنوں سے انفسہم ان کے جان واموالہم اور ان کے اموال بان لہم الجنہ بسبب اس کے اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ وہ قتال کریں گے وہ لڑائی کریں گے جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. فیقتلون پھر وہ ماریں گے کفار کو. ویقتلون اور ان کو مارا جائے گا تو وہ شہادت پالیں گے. فینالو شہادتاً وعدا علیہ حقا یہ اللہ کا وعدہ ہے ان کے اوپر حق. حق کا حقاً فی التورات قد ذکر فی التورات یہ وعدہ ذکر ہے تورات میں والانجیل انجیل میں والقرآن اور قرآن مجید میں. ومن اوفا اور جس نے پورا کیا جس نے وفا کیا بعہدہ وعدے کو من اللہ اللہ سے فاستبشروا تو اس کے لیے خوشی آئے ببیعکم اس کے معاملے پر الذی وہ معاملہ جو بایعتم بھی جس نے اس پہ بے کیا ہے معاملہ کیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے. پیچھے رکوع میں پیچھے آیات میں منافقین کے نفاق کا ذکر ہے کہ یہ منافقین اور جہاد سے پیچھے رہنے والے لوگ ان کے برے صفات کا ذکر ہے. اب یہاں پر ان آیات میں مخلصین مجاہدین کا ذکر ہے کہ جو مخلصین ہوتے ہیں مخلص مومن ہے وہ جہاد سے پیچھے نہیں رہتے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انعامات یہ مقرر کر دیے ہیں. اب آگے فرمایا التائبون توبہ کرنے والے وہ توبہ کرنے والے ہیں. العابدون وہ عبادت کرنے والے. الحامدون وہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں. السائحون وہ سیاحت کرنے والے ہیں وہ سفر کرنے والے ہیں. اب سائحون سے مراد یا تو سیاحت الی الجہاد ہے کہ وہ سفر کرتے ہیں جہاد کے لیے، یا سیاحت سے مراد روزہ ہے
حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاحت امتی الصیام، میرے امت کا سیاحت جو ہے نا وہ روزہ ہے، روزہ. اور سیاحت سے سائحون سے روزہ دار مراد لینا اس وجہ سے بھی ہے کہ روزہ دار بھی اپنے مرعوب لذائذ چیزوں کو چھوڑ کر وہ روحانی مدارج اور ملکوتی مقامات کا سیر کرتا ہے. تیسرا قول سیاحت میں یہ ہے کہ اس سے مراد اس کا مصداق وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر دارالاسلام میں سکونت اختیار کی. سیاحت سے مراد علوم نبوت کے طالب علم بھی ہے. تفسیر جمل میں اسے طالب علم مراد لیا گیا. طالب علم بھی اپنے گھر کو کنبہ کو رائے راحت آسائش و خیربات کہہ کر وہ علم کے لیے نکلتے ہیں. دیکھو ابھی آپ لوگ آئے ہو، اب آپ کے اور ساتھی وہ اس دنوں میں جو ہے نا وہ چھٹیاں منا رہے ہوں گے، اور آپ کے اور رشتہ دار جو علم وغیرہ نہیں کرتے وہ عشق کی زندگی گزار رہے ہوں گے. آپ نے اس سب چیزوں کو خیر بات کہہ کر اس طرف آپ آئے. تو فرمایا سیاحت سے مراد یہ سیاحت میں یہ اقوال ہو گئے. صحیح ہے. آگے فرمایا الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون، وہ امر کرنے والے، بالمعروف، معروفات پر، باللسان والجہاد منہ، والناہون، اور منع کرنے والے ہیں، عن المنکر، منکرات سے. والناہون عن المنکر، منکر وہ ہے ما لا یعرف من الشریعہ. اب دیکھو یہاں پر التائبون، عابدون، حامدون، سائحون، راکعون، ساجدون، وہاں پر وہ نہیں ہے. والناہون عن المنکر اس میں وہ آیا ہے. یہ وہ اس کو واو سمانیہ کہتے ہیں. عرب میں عرب کے استعمال میں لغت میں اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے 7 چیزیں جو ہے نا اس پہ عطف داخل نہیں ہوتا، 8ویں پہ حرف عطف داخل ہو جاتا ہے. اس کو واو سمانیہ کہتے ہیں. والناہون عن المنکر، یا وہ بھی جمع ہے. والحافظون، وہ حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کے حدود کا. وبشر المؤمنین، آپ بے خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو. المستحقین للاستغفار بعد الموت بخلاف المشرکین. دیکھو یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، یہ جو اخیر میں جو تقدیر ہوتا ہے نا یہ ماقبل سے ملانے والا ہوتا ہے کہ المستحقین الاستغفار بعد الموت بخلاف المشرکین، کہ وہ استغفار کے قابل نہیں، اب آگے ان کا سے کرے. ما کان لنبی، لائق نہیں ایک نبی کے لیے، والذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، ان یستغفروا، کہ وہ استغفار طلب کرے، استغفار مانگے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولو قربا، اگر وہ ہو اولو قربا، اگر وہ ہو اولو قربا، وہ رشتہ دار ہو.
من بعد اس کے بعد ما تبینہ کہ ظاہر ہو جائے ان کو انم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنم والے ہیں وما کان استغفار ابراہیم اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار بخشش مانگنا لابیہ اپنے والد کے لیے الا عن موعدۃ الا بسبب موعدۃ مگر وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا وعدہ ایاہ جو انہوں نے کیا تھا اپنے والد سے ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا فلما تبین لہ جب ظاہر ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو انہ عدو للہ اے بموتی علی الکفر کہ یہ موت پہ اس کا موت کفر پہ آئے گا عدو للہ یہ جو ہے نا یہ عدو ہے یہ کلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا تبرأ منہ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیزار ہو گیا اس سے اے ترک الاستغفار منہ ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ بڑے نرم دل تھے حلیم بڑے بردبار تھے ومن حلمہ اذا اذاہ رجل من قومہ قال لہو ہداک اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر کوئی تکلیف دیتا نا تو ابراہیم علیہ السلام ان کو دعا دیتے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرے اللہ آپ کو خوش رکھے دوسروں کو دعائیں دیتے تھے ہمارے اساتذہ ہے اللہ نے ان میں بھی ایسے صفات رکھی ہمارے اس شیخ صاحب ہمارے حضرت استاد میں اور اساتذہ بھی ہے حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتہم ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی حسن سے دامت برکاتہم لاہور کے اور جب بھی ملو بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ برکت نصیب فرمائے ابھی وہ کچھ 2-3-4 سال پہلے کچھ ڈاکو ان کے وہ آئے تھے تو وہ نہیں پہچانتے تھے تو ایک ڈاکو نے ان کو مکہ مارا تھا یہاں پر اس سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے وہ جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مفتی صاحب ہے وہ خود پھر اسپتال لے گئے وہ جب حضرت جو ہے نا وہ ہوش میں آئے ان کو دیکھا وہ ساتھی نے کہا بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے جاؤ 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 ایسے نو وہ ساتھی آئے پھر آپ کو تکلیف دے ایسے لوگ ہیں تو فرمایا وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی لیضل کہ گمراہ کرے ایک قوم کو بعد اذ ہداہم اس کے بعد جب ان کو ہدایت کرے حتیٰ یہاں تک یبین لہم کہ بیان کرے ان کو ما وہ چیز ما یتقون جس سے وہ اپنے آپ کو بچائے ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شین ہر چیز پر علیم عالم جاننے والے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہو اس کے لیے ملک السماوات راج ہے حکومت ملکیت آسمانوں کی علویات والارض سفلیات یوہی اللہ تعالی زندہ کرتا ہے اللہ تعالی زندگی دیتا ہے وہ جلاتا ہے وہ یمیت وہ اللہ تعالی مارتا ہے موت دیتا ہے وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولین کوئی حمایتی ولا نصیر نہ کوئی مددگار آپ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو بچائے آگے فرمایا لقد تاب اللہ تحقیق سے اللہ تعالی مہربان ہوا ہے علی النبی اپنے نبی پر والمہاجرین اور مہاجرین پر والانصار اور انصار پر تو نبی پر مہربانی کے فعفا عن اذن للمنافقین فی التحلل کہ حضور نے جو وہی آنے سے پہلے منافقین کو اجازت دی اللہ نے اس کا عفو فرمایا والانصار اور انصار کو بھی معاف کیا کہ فعفا عن میلم الی التحلب کہ ان میں سے بعض جو ہے نا وہ پیچھے رہنے کی طرف جو ہے نا مائل تھے
فرمایا آگے والذین، وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے تابعداری کی حضور کی، اے فی الحروج الی تبوک، فی ساعت العسرت، وہ مشکل گھڑی میں. وہ ساعت العسرہ سمرکندی تفسیر سمرکندی میں یہاں ہے کہ اے عسر النفقت وعسرت الرکوب وعسرت الحر وعسرت الخوف. دیکھو نہ ان کے پاس مال اور دولت تھا، یہ دن جو ہے نا یہ قحط کے تھے، نہ ان کے پاس سواری تھی، گرمی بھی تھی، دشمن کا خوف بھی تھا، لیکن ان سب کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ گئے. من بعد، اس کے بعد، ماکادہ کے قریب تھا، یزیغ قلوب، کہ پھر جائے دل، فریق ایک گروہ میں ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، بہم، ان پر، رؤوف، بڑا مہربان، رحیم، رحم کرنے والا ہے. اللہ ان کے اوپر رحم کرے گا. وعلی الثلاثہ، وتاب اللہ علی الثلاثہ، اور رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے ان تین لوگوں پر. وہ تین کون تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، قعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت مرارہ ابن ربیع، یہ تین حضرات تھے کہ یہ جو ہے نا، نہیں کعبہ نہیں، مکہ میرا خیال نہیں تھا، مکہ کا کہا تھا. تو یہ تین لوگ تھے. ان میں سے حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف میں اپنا واقعہ جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. میں مختصر الفاظ میں اس کے بعض باتیں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، تو میرے جو اور ساتھی تھے اور وہ صحابہ کرام تو سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. کہتے میرے پاس چونکہ سواریاں بھی ٹھیک ٹھاک تھی، اللہ نے مجھے وسعت دی تھی، کئی سواریاں تھی میرے پاس، تو میرا خیال یہ تھا کہ میرے چونکہ یہ باغات وغیرہ پل پک چکے ہیں، پہلے میں اس کا کام تمام کر لوں گا تو اگلے کوچ میں مل جاؤں گا، حضور کے ساتھ چلا جاؤں گا. اب دنیا کے کام اس طرح ہوتا ہے، جب اس میں آدمی پنس جاتا ہے نا، کہتے کل کر کے کافی دن گزر گئے. اب اتنے دن گزر گئے کہ میں سوچ رہا تھا اب میں جاؤں گا تو شاید وہاں سے حضور واپس ہو گئے ہوں گے. کہتے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تبوک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا ما فعل کعب بن مالک. دیکھو ایک عام طالب علم ہوتا ہے، ایک عام شاگرد ہوتا ہے، ایک خاص شاگرد ہوتا ہے نا، تو یہ حضور کے خاص بندے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ تو کہتے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کی عیش پسندی اور اعجاب و غرور نے نکلنے کی اجازت نہ دی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا اس نے بہت بری بات کہی. ہم نے حضرت معاذ کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا. حضرت معاذ وہ ہمیشہ اسلام کے لیے وہ خیر کرنے والے تھے. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، منافقین آ رہے تھے، وہ عذر پیش کر رہے تو حضور نے مانا.
وہ 7 صحابہ انہوں نے اپنے آپ کو خود سزا دی. فرمایا کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے سلام کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بات ہے ناراض تو تھے، تو غضب آمیز تبسم فرمایا اور غیر حاضری کی وجہ دریافت کی. تبسم فرمایا، لیکن ایک ہوتا ہے نا وہ محبت والا، ایک غصے والا ہوتا ہے، غصے والا تبسم فرمایا. تو حضور نے فرمایا کعب تم کیوں نہیں تھے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور کو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور مجھے اللہ نے ایسا کمال دیا تھا، میں آدمی کو کنونس کرنا، مطمئن کرنا، وہ میرے دائیں ہاتھ کا کام تھا. میں نے کہا حضور آپ کی جگہ کوئی اور ہوتے میں ان کو بہت جلدی مطمئن کرتا، لیکن مجھے پتا ہے میں آپ کو مطمئن کر لوں گا، آپ مجھ سے راضی بھی ہو جائیں گے، لیکن کل آپ کے پاس وہی آئے گی، پھر میرا پتہ چلے گا. یا رسول اللہ میری کوئی عذر نہیں تھی، میں اپنی سستی کی وجہ سے رہ گیا ہوں. کہتے حضور نے فرمایا کہ کعب بس تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا، اور حضور نے حکم دیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کرو. فرمایا کہ میں نے پوچھا بعد میں اکیلے ہوں تو پتہ چلا کہ 2 ساتھی اور بھی ہے، ہلال ابن امیہ بھی ہے اور کعب اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی بھی ہے. کہتے حضور نے فرمایا کہ ان سے سلام کلام، کہتے میں کسی کو سلام کرتا تھا وہ جواب نہیں دیتے تھے. کہتے میرے 2 ساتھی جو اور تھے نا وہ تو اپنے گھر میں بس گھر سے نہیں نکلتے تھے، لیکن میں تھوڑا مضبوط تھا تو میں نکلتا تھا، مسجد نبوی نماز کے لیے آتا تھا. کہتے میں دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میں حضور کو نہیں دیکھتا تھا حضور مجھے دیکھتے تھے، لیکن جب میں حضور کو دیکھتا تھا پھر حضور آنکھ کے دوسری طرف کر لیتے تھے. فرمایا کہ میں کسی کو سلام کرتا جواب نہیں دیتے تھے، وہ تو مجھے سلام تو کرتے نہیں تھے، لیکن میں کرتا تو حضور نے حکم کیا. کہتے میرا ایک بہت قریبی ساتھی جو ساری عمر کا ساتھی تھا، میں نے اس کو ایک دفعہ کہا، کچھ کہا تو اس نے کہا، انکار کیا کہ حضور نے منع کیا، ہم نہیں کریں گے آپ سے بات. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس دنوں میں میرا انتقال ہو جائے، میں مر گیا تو حضور میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر حضور کا انتقال ہو گیا تو ساری عمر پھر میں ایسے رہ جاؤں گا. کہتے اسی سنا میں ایک دفعہ میں بازار میں جا رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے مجھے حسان باچا کا خط دیا. اب جب کھولا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ تو بہت بڑے آدمی ہے، سردار ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کی بڑی قیمتی آدمی ہے آپ. مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پیغمبر جو ہے نا اس نے آپ کو اسی طرح وہ آپ کی بے احترامی کر رہا ہے، یہ وہ، آپ یہاں ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو بہت عزت دیں گے، یہ دیں گے وہ دیں گے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ خط دے کر اس نے مجھے اور تکلیف دیا کہ اچھا میں اتنا گر گیا کہ اب غیر مجھے دعوت دیتے. کہتے میں بڑا خفا تھا، بڑا پریشان تھا. کہتے 40 دن بعد حضور نے کہا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. فرمایا میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا، میں نے کہا جاؤ وہاں پہ. کہتے کچھ دن اور گزر گئے کہ میں نے دیکھا کہ ایک صحابی ہے وہ گھوڑا لے کر میرے طرف آ رہے ہیں. ایک دوسرے نے جو ہے نا وہاں چھت سے تیز آواز دیا
کہ کعب مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ہے نا وہ بھیج دیا حکم. تو فرمایا جب یہ حکم آیا، یہ ریپیٹ ختم کرو یار. فرمایا جب یہ حکم آیا تو مہاجرین سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر انہوں نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. میں حضور کے پاس مسجد میں گیا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا، بہت خوش تھے. دیکھو حضرت کعب سے بہت محبت تھی حضرت کو، حکم خدا کا تھا. تو کہتے حضور بہت خوش ہوئے. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا جو مال وغیرہ ہے اس سب کو جو ہے نا وہ میں قربان کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، سب قربان نہ کرو، اپنے لیے بھی کچھ چھوڑو. یہ نہیں کہ تم سارا مال صدقہ کرو. تو یہ علی الثلاثہ، یہ وہی تین لوگ، ان کا حکم صحیح ہے. فرمایا وعلی الثلاثۃ الذی، اور وہ تین، وتاب اللہ علی الثلاثہ، اللہ مہربان ہوا اس تین پر، خلفو، جن کو پیچھے رکھا تھا، حتیٰ یہاں تک اذا ضاقت کے تنگ ہو گئی علیہم ان کے اوپر، الارض زمین، بما رحبت باوجود وسعت کے، باوجود اس کے کہ زمین بہت وسیع تھی لیکن وہ ان کے باوجود کشادہ ہونے کے، اے موا وضعتہا، وضاقت علیہم، اور تنگ ہو گئی ان کے اوپر، انفسہم، ان کے جانے، وظنوا، انہوں نے یقین کیا، ایقنوا، اللہ ملجا، اے لا نجاتا، کہ ان کے لیے کئی فنا نہیں ہے، من اللہ، اے من عذاب اللہ، اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف، اے بالتوبۃ والاستغفار، تو وہ توبہ استغفار بہت کر رہے تھے. ثم تاب علیہم، پھر مہربان ہوا اللہ تعالیٰ ان پر، اے وفقہم للتوبہ، لیتوبوا اے یرجعوا عن المعاصی والتحلب، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو التواب، اللہ بہت مہربان، رحیم، بہت رحم والا ہے. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، اپنے اندر پرہیزگاری ڈالو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ. اس میں ترغیب ہے کہ صلحاء اور نیک لوگوں کی اتباع کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو وکونوا مع الصادقین، یہاں پر تفسیر مواہب الرحمن، انہوں نے کونوا مع الصادقین پر بہت بہترین وہ باتیں لکھی ہے. یہ تفسیر مواہب الرحمن ہے نا، یہ بہت بہترین تفسیر ہے. اور یہ پتہ ہے یہ جو جس حضرت نے یہ عین الہدایہ لکھی ہے، اس کا مصنف وہی ہے، تفسیر مواہب الرحمن کا، بڑا فقیہ آدمی ہے. تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پر وہاں تفسیر مواہب الرحمن ضرور دیکھو. صحیح ہے. دیکھو تقوی دو چیزوں کا نام ہے. تقوی ایک ہوتا ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف اور ڈر، اور دوسرا ہے اللہ کی عظمت. جس آدمی کے اندر اللہ کی خوف ہونا تو وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی دور رہے گا، اور جس بندے کے دل میں اللہ کی عظمت ہو اس کو مشکل سے مشکل عبادت اللہ کی عظمت کے سامنے کچھ نہیں لگے گا، وہ آسانی سے کرے گا. تو فرمایا کہ یہ تقویٰ کی یہ جو عظیم دولت جو ہے نا، یہ تمہیں کیسے ملے گی؟ تو فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین، تم لوگ جو ہے نا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. مولانا رومی فرماتے بے عنایات و حق و حسان حق، بے عنایات و حق و حسان حق، گر ملک باش سیاہ تشورک. اللہ کے نیک بندو،
کہ صحبت کے بغیر اگر آپ فرشتہ بھی ہو تو آپ کے عمل نامے میں جو ہے نا وہ بری باتیں لکھی ہوگی. لہذا آپ نے جو ہے نا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. اللہ والوں کے پاس رہو گے نا تو بہت کچھ ملے گا. تو اللہ ہمیں نیک صحبت نصیب فرمائے. برے ساتھیوں سے بچو، برے لوگوں سے بچو. آدمی، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کے عبادات کو نہ دیکھا کرو کہ یہ کیا اعمال کرتا ہے، اس کو دیکھو الا من یحالل، یہ یاری اور دوستی کس کے ساتھ رکھتا ہے. جیسے اس کے یار اور دوست ہوں گے اسی طرح یہ ہوگا، ان کا اس کے اوپر بڑا اثر ہوگا. تو فرمایا آگے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ما کان لأہل المدینہ، ما کانا نہیں ہے مناسب، لأہل المدینہ اہل مدینہ نہیں چاہیے اہل مدینہ کو، ومن حولم جو ان کے ارد گرد ہے، من الاعراب اعراب میں سے، ان یتخلفوا کہ وہ پیچھے رہ جائے، عن رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا یرعبوا نہ یہ رغبت کرے، یہ توجہ دے، نہ چاہے اپنے جان کو، بے انفس اپنے جانوں کو، عن نفسی حضور سے. دیکھو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے اور یہ لوگ پیچھے رہ جائے، تو فرمائے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ذالک یہ اس وجہ سے، بانہم اس سبب سے کہ لا یصیبہم نہیں پہنچتا ان کو، ظمأ پیاس، ولا نصب اور نہ محنت سختی، ولا محمصۃ نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی الجہاد، ولا یطؤون اور وہ قدم نہیں رکھتے، موتن ایک جگہ پر، یعیز الکفار جس سے غصہ ہوتے خفا ہوتے کفار، ولا ینالہم اور نہ پہنچتا ہے ان کو، من عدوین دشمن کی طرف سے، نیلن کوئی تیر کوئی چیز، الا کتبہ مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے، من بھی اس پر، عمل صالح نیک عمل صالح. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یضیع ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کے اجر کو. ولا ينفقون وہ خرچ نہیں کرتے، نفقتن ایک خرچہ، صغیرتن ولا کبیرتن نہ وہ چھوٹا نہ وہ بڑا، ولا یقطعون وہ پار کرتے، وادین ایک وطن کو، ایک میدان کو، الا کتب لهم مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے عمل صالح، لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے دے اللہ تعالیٰ ان کو، احسنا بہتر اس عمل کا جو عمل کرتے ہیں، وَكَانُوا يَعْمَلُونَ. اب یہاں پر سوال ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اس کام کا جو کرتے بدلہ دیں گے. تو اس سے معنی یہ ہے کہ احسن عمل کا تو بدلہ دیں گے لیکن حسن کا نہیں ملے گا. اس میں تفضیل ہے نا کہ جب احسن عمل کرو تب بدلہ ملے گا. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر احسن اس میں تفضیل نفس فعل کے معنی میں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جو احسن ہے نا یہ صفت عمل کی نہیں ہے، یہ صفت جزا کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دیں گے، بہترین عمل کا نہیں بلکہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے. اور تیسرا جواب
کہ اس میں ترغیب ہے کہ آپ جو ہے نا عمل یہ کس پہ کرو؟ آپ عزیمت پہ عمل کرو، رخصت پہ کی طرف نہ جاؤ. وما کان المؤمنون، اور ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان لینفروا کافہ کہ کوچ کرے سارے. فلولا سو کیوں لا نفر نکلا من کل فرقت ہر فرقے میں سے، منہم ان میں سے طائفتن ایک گروہ ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ سمجھداری پیدا کرے دین میں، ولینذروا اور تاکہ وہ ڈرائے قوم اپنے قوم کو، اذا رجعوا جب وہ واپس لوٹے ان کی طرف، لعلہم یحذرون تاکہ وہ بچائے اپنے آپ کو. کس سے؟ یحذرون، و بچائے اپنے آپ کو غضب سے، اللہ کے نافرمانیوں سے، اس سے اپنے آپ کو بچائے. اب یہاں پر اللہ یہ حکم فرما رہے کہ دیکھو ہر قوم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو پیغمبر کے صحبت میں رہے اور ان کے بعد پیغمبر کے جو ورثائے علماء ان کے پاس رہے اور وہ علم دین سیکھے، علم حاصل کرے. اور لیتفقہوا، دیکھو یہ باب تفاعل ہے. ہمارے استاد محترم شیخ العرب والعجم ڈاکٹر سید شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا یہ تفقہ باب تفاعل ہے، اور تفاعل میں ایک صفت مشقت کی ہے، لتتکلف یہ تتکلف الفقاہت فی الدین مدارک میں ہے کہ تکلف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، محنت کر کے وہ کیا کرے، وہ جو ہے نا دین میں وہ فہم حاصل کرے. تو تفقہ فی الدین. دیکھو آج ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم تو لگے ہوئے، ہم کہتے ہم طالب علم ہیں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں، لیکن معمولی باتوں پر ہم چھٹی کرتے، معمولی باتوں پر ہم جو ہے نا دوسری چیزوں کو ترجیح دیتے، اپنے کتاب کو، علم کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے نہیں ہیں. یہ تفقہ فی الدین نہیں ہے. دیکھو جس طرح وہ مچھلی ہے نا، مچھلی کو پانی سے دور کرو، اس میں اضطرار ہوتا ہے کہ یہ کب پانی میں چھلانگ لگائے گا. اسی طرح طالب علم ہم تب بنیں گے کہ ہمارا یہ ذوق ہو کہ ہم علمی رسوخ حاصل کریں، تب ہماری تفقہ فی الدین ہوگی. اور اگر ہم برائے نام لگے رہے، بس ایک درجے سے دوسرا درجہ میں ہو رہا ہے، دوسرے سے تیسرے میں، اور بس کام اس طرح چل رہا ہے، تو بابا یہ تفقہ فی الدین نہیں ہے. اللہ ہم کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. اور دیکھو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ یہ اہل علم اگر اپنے علم کی قدر کرتے تو یہ اپنے زمانے کے لوگوں پہ راج کرتے، حکومت کرتے. تو اللہ جو طالب علم اپنے آپ کو طالب علمی میں، علم میں، آداب میں اپنے آپ کو کپاتا ہے، پھر اللہ اس کو ایسے نوازتا ہے کہ آپ نہ پوچھو. اور جو طالب علم وہ جو ہے نا طالب علمی کے دوران میں اوقات کو ضائع کرتا ہے، ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو ترجیح دیتے ہیں، ہم ہر چیز کو وقت دیتے ہیں.
لیکن جو ترجیح نہیں دیتے تو اپنے کتاب کو اور سبق کو نہیں دیتے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اب بات سمجھے؟ تو فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈر جائے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، اے مومنو، قاتل الذین، آپ قتال کرو، آپ جہاد کرو، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم، جو ملے ہوئے آپ کے ساتھ، من الکفار، کفار میں، اے بعد الانذار، ولیجدو، اور چاہیے کہ ہو تم میں سختی، ولیجدو، وہ فالے، فیکم، تم میں، غلظتاً، سختی، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، اللہ کی امداد وہ متقین کے ساتھ ہے. اب دیکھو یہاں اللہ یہ فرما رہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اشداء علی الکفار، غیروں کے لیے مومن بہت سخت ہوگا. وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، جاہد الکفار والمنافقین وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کرے آپ ان کے اوپر. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، ان اللہ، اے ان نصر اللہ، اللہ کا امداد، مع المتقین، وہ متقین کے ساتھ ہے، جو پرہیزگار ہے، اللہ کا امداد ان لوگوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل کیا جاتا ہے کوئی سورت، جب نازل ہوتی ہے سورتن، ایک سورت، فمنہم، پس بعض لوگ ان میں سے وہ ہے، یقولو، جو کہتے، ایکم، کس کا تم میں سے، زادتو، زیادہ ہو گئے، زیادہ کر لیا اس نے، حاضی، اس نے، ان کا، ایمانا، ایمان کو. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمانن، اے علما، کیا ہوا اگر اب ایک آدمی کہے گا نا یہ تم نے پڑھ لیا تو کیا ہوا، وہ بابا تم جو کر رہے ہو اس سے کیا ہوا. فَأَمَّا الَّذِينَ، سو وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فزادتہم، تو زیادہ کرتا ہے اللہ تعالی، ایمانن، ان کا ایمان، بکثرت الدلائل، وہم یستبشرون، اور وہ خوش ہوتے اس کے اوپر. دیکھو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ علمی مجلس میں بیٹھ کر ان کو جو علمی فائدہ ملتا ہے اس سے وہ خوش ہوتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، مرض ہے، نفاق کا، بیماری ہے نفاق کی، فزادتہم، سو ان کے لیے بڑھا دیتی ہے، رجسن، گندگی، الی رجسہم، اے مع رجسہم، گندگی پر گندگی، وماتوا، وہ مرتے اس حال میں، وہ ہم کافر، ان کو وہ کافر ہے. اب دیکھو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید سے ان کی گندگی اور نفاق اور زیادہ ہو رہی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، ان کی گندگی کیسی بڑھ رہی ہے؟ تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، اس کے بہت سے حضرات نے جواب دیا ہے، لیکن خوبصورت جواب اس کا وہ ہے جو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں وہی بارہ کے در لفاف لطافت تبعش خلاف نیست، بارہ کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغلا لروید در شور بو محس. بارش کی لطافت میں جو ہے نا وہ کمی نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، بارش اچھی زمین پہ برسے وہ اچھا فصل وہاں سے اگتا ہے، خراب زمین ہو، کانٹوں کی زمین ہو، وہاں کانٹے اگے گی. وہی بارش ہے، وہ سمندر کی جو وہ شیپی ہوتی ہے نا، اس میں وہ منہ کھولے تو اس سے وہ کیا ہو جاتا ہے، اس سے وہ جوہر بنتا ہے. اور وہی پانی
وہ جو ہے نا بارش کی پانی سام منہ کھول دے تو وہ زہر بن جاتا ہے. تو بابا یہ مسئلہ ضرب میں ہے، ضرب گندا ہے، ضرب خراب ہے، تو اس وجہ سے یہ مسئلے بن رہے، یہ اور وجہ نہیں ہے. آگے فرمائے اولا یرونا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انم کے بے شک یفتنون اے یعذبون ان کو غضاب دیا جائے گا، فی کل عام ہر برس میں، مرتن ایک بار، او مرتین یا 2 بار، ثم لا یتوبون پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون نہ وہ نصیحت پکڑتے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اب یہ منافقوں کی بری خاصیت، بری عادت اللہ ذکر فرما رہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل ہوتی ہے سورت کوئی سورت، نظر بعضهم الی بعض تو دیکھنے لگتے ہیں بعض ان میں سے الی بعض بعض کی طرف ایک دوسرے کو دیکھتے، کہتے حل یراکم، قالو وہ کہتے ایک دوسرے کو حل یراکم من احد، کیا تم کو کوئی دیکھتا ہے؟ اگر ان کو نہیں دیکھتا تو ثم انصرفوا پھر وہ پھر جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم تو پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، بأنہم اس سبب کے کہ وہ لوگ قوم ایسا قوم ہے، لا یفقہون کہ وہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے. لقد جاءکم تحقیق سے آیا ہے تمہارے پاس رسول، یہ تنوین تاخیر کے لیے آخری پیغمبر، تنوین تعظیم کے لیے عظیم الشان پیغمبر، من انفسکم وہ تم میں سے ہے. اس میں ایک قرات ہے من انفسکم، انفس نفیس اشراب، عزیز علیہ باری ہے اس پر، ما عنتم جو تم کو تکلیف پہنچے، حریص علیکم حریص ہے تمہارے بلائی کا، بالمؤمنین ایمان والوں پر، رؤوف نہایت شفیق، رحیم نہایت مہربان ہے. اب یاد رکھنا یہ رؤوف اور رحیم یہ حضور کے لیے یہ صفت یہاں استعمال ہوا، اور رؤوف اور رحیم یہ اللہ کا بھی صفت ہے. تو یہاں پر یہ اشتراک لفظی ہے، اشتراک معنی بھی اور حقیقی نہیں ہے. جو آدمی اس میں حقیقی اشتراک ثابت کرتا ہے وہ آدمی ملحد ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا اللہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی سننے والا ہے اور ہم بھی سننے والے، لیکن اللہ سننے میں کان کا محتاج نہیں اور ہم کان کا محتاج ہے. اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں بڑا فرق ہے. حضور رؤوف ہے وہ الگ اعتبار سے، اللہ رؤوف ہے وہ الگ اعتبار سے، حضور رحیم ہے دوسرے اعتبار سے، اللہ رحیم ہے دوسرے اعتبار سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر لے، فقل آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ تعالی. دوسری بات یہ عزیز علیہ ما عنتم، یہ ما عنتم میں یہ ما جو ہے نا یہ ما مصدریہ ہے، تمہارے تکلیف کو. ایک بات
دوسری اس میں یہ کہ یہ ما موصولہ ہے. اب اگر یہ موصولہ ہوگا نا تو پھر اس میں وہ ضمیر نکالنا پڑے گا، اے ما عنتم فیہ. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیرے، فَقُلْ آپ کیجئے حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ تعالی، لا الہ، نہیں ہے معبود، نہیں ہے بندگی کسی کی، الا ہو، اسی کے سوا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، وہی مالک ہے عظیم عرش کا. آگے سورہ یونس، مکیۃ، مکی صورت ہے، تلاوت میں 10 نمبر سورہ توبہ کے بعد، نزول میں یہ 51 ہے، اور نازل ہوا ہے سورہ اسراء کے بعد، سورہ بنی اسرائیل کے بعد. اس سورت کا ماقبل کے پاس ساتھ ربط سورہ توبہ کے آخر میں فرمائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، اس بات رسالت ہے. اب یہاں پر فرمایا سورہ یونس میں کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. اب اس عظیم پیغمبر سے یہ انکار کرتے، یہ ان کے لیے تعجب کی بات بنی. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ توبہ کے آخر میں اس بات توحید ہے، مضمون ہے توحید کا، لا الہ الا. اور ابھی یہاں پر سورہ یونس میں اس بات توحید ہوگا مدلل، اس پہ دلائل عقلیہ، 10 دلائل عقلیہ آئیں گے. سورہ یونس میں، سورہ توبہ میں تیسری ربط، وہاں پر مقابلہ ہے بالسنان، بالسیف، اور یہاں پر مقابلہ ہے باللسان، بالدلائل. وہاں پر سورہ توبہ میں آخر میں صداقت قرآن، اس بات رسالت، یہاں بھی صداقت قرآن اور اس بات رسالت. سورہ یونس کی موضوع دعوت الی القرآن. اب تک جو ہے نا توحید بالادلہ عقلیہ نقلیہ بیان، اب قرآن مجید کی طرف دعوت ہے. سورہ یونس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں اس بات توحید کے مسئلہ میں نفی ہے شفاعت قہریہ کا، کہ اللہ کے اوپر کوئی غالب نہیں کہ کوئی اس کو، کسی کو اللہ سے کوئی چڑا لے. یہ دعویٰ 3 جگہ پر اس صورت میں ذکر ہے. اول اجمالا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، دوم ضمناً جیسے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ.
اور تیسرا یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. توحید پر 10 دلائل عقلیہ، ایک دلیل وحی، زجرات، بشارات، تخویفات، شکایات وہ آئیں گے. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. الذی انزل الکتاب علی رسولہ، جس نے نازل کیا کتاب کو اپنے رسول پیغمبر پر. الرحمن، اللہ بڑا مہربان ہے. بے بیانی علی لسان الرسول، کہ اس کو بیان کیا اپنے پیغمبر کے مبارک زبان پر. الرحیم، بے وعد قدم الصدق للمؤمنین. الف لام را، یہ وہی حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا تفصیل سے. یہاں پر اس کا رمز نکالیں گے تو الف اسرار یا اعلی، لام لباب، اور را رسالت. یا حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ الف انا، لام اللہ سے، الف آرا سے، انا اللہ آرا. تلک آیات الکتاب، یہ آیاتیں ہے. الکتاب، کتاب، حکیم، پکی کتاب کی. الکتاب، کتاب، حکیم، ذو الحکمہ، جو حکمت والا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، جس صورت کے شروع میں حکیم کا لفظ آئے وہاں پر دلائل عقلیہ بیان ہوں گے، اور جہاں مبینہ آئے وہاں پر نقلیہ بیان ہوں گے، اور جہاں دونوں آئے وہاں دونوں بیان ہوں گے. اب یہاں پہ زیادہ تر دلائل عقلیہ آئیں گے. صحیح ہے. اکان للناس، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجباً، تعجب کی بات، یہ کہ ان اوحینا، ہم نے وحی کی، الی رجل، ایک ایسے آدمی کی طرف، منہم، ان میں سے، یہ کہ ان انذر الناس، کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، عن الشرک و انکار النبوہ، وبشر الذین، وہ خوشخبری دے دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، قدم صدق، مقام ہے صدق کا، سچائی کا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون، تو کہا کافروں نے، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر مبین، یہ جادوگر صریح ہے، یہ تو واضح جادوگر ہے. ان ربکم، اب یہ دلیل توحید عقلی اول. ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ، اللہ ہے. الذی، وہ ذات، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، لتربیتکم، والارض، اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى، پھر قائم ہوا، علی العرش، عرش پر. ثم استوى، ثم جارا، پھر جاری ہو گیا ان کی تدبیر. اے من العرش الی الفرش، عرش سے فرش تک. دیکھو یہ جو ہے نا، استواء علی العرش کا مسئلہ گزر گیا، تو ایک معنی یہی ہے. سمرقندی میں ہے کہ من العرش الی الثری فعل احد مثل ما ارا، کوئی ہے اس جیسا،
یدبر الامر، اللہ تدبیر کرتا ہے الامر کام کا، نظام کا، ما من شفیع نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا الا من بعد اذنہ مگر اس کے اذن کے بعد، ذالکم اللہ یہی اللہ تعالی ربکم تمہارا رب ہے، الذی امرکم لتعبدوا فاعبدوہ تو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، اتنکرون التوحید، الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرجعکم تم لوگوں کو جان ہے، جمیعاً سب کو، العابد والمعبود بتمامہ، وعد اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا حقا حق، انہو بے شک یبدأ الخلق یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ ثم پھر یعیدہ دوبارہ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے دے، یہ تحویب اخروی اور بشارت ہے، یہ علت ہے تحویب کا، الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیا، بالقسط عدل کے ساتھ، بقسطہم وعدلہم، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بتوحید اللہ اللہ کے توحید پر، لہم ان کے لیے شراب من حمیم ان کے لیے پینا ہے، من حمیم کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم اور ان کے لیے درناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے، هو الذی اب دلیل ثانی توحید کے لیے، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، جعل الشمس جس نے بنا دیا سورج کو، ضیاء روشن، اب دیکھو یہ ضیاء جو ہے نا، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہ جمع زو کا، ضیاء یہ جمع زو کا، باقی علماء فرماتے کہ نہیں یہ ضیاء یہ مصدر ہے، اب اگر یہ مصدر ہوگا پھر وہاں یہی سوال ہوگا کہ یہ شمس جو ہے نا یہ ذات ہے اور ضیاء پھر جو ہے نا وہ وصف ہے، تو ذات ضیاء، والقمر اور قمر کو چاند کو، نورن نور بنایا روشنی والا، وقدرہ منازل اور اندازہ لگایا، مقرر کیا منازل کو، لتعلموا تاکہ تم پہچانو، عدد السنین برسوں کی گنتی، والحساب اور حساب کو، ما خلق اللہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ذالکا اس کو، الا بالحق الا لاظہار الحق، الا بالحق الا لاظہار الحق مگر حق کے اظہار کے لیے، یفصل الآیات اللہ ظاہر کرتا ہے آیتوں کو، دلیل توحید کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جن کو سمجھ ہے، ان بے شک فی اختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے اختلاف میں، بدلنے میں، ذہاب و مجیء، وما خلق اللہ اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات ضرور بھی ضرور اس میں نشانیاں ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یتقون جو تقوی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں شرک سے، ان الذین بے شک وہ لوگ، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لا یطمعون ثوابہا لقاءنا ہماری ملاقات کی، البعث بعد الموت، ورضوا اور راضی ہے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا اور انہوں نے سکون حاصل کیا ہے، بہا اس کی طرف،
والذین اور وہ لوگ ہم عن آیاتنا جو ہمارے آیتوں سے غافلون غافل ہے. اولئک یہی لوگ ماوام ان کا ٹھکانہ النار آگ ہے جہنم ہے بما کانوا یکسبون بدلہ ہے اس کے جو کماتے تھے. ان الذین اب آگے بشارت دوسری بشارت عالمین تک یہ دو آیت بشارت. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے تصدق بالتوحید والرسالہ وحذر التصدیق باعمال الصالحہ وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل صالح کی. وحذر التصدیق باعمال الصالحہ یہدیہم ربہم تو ہدایت کرے گا ان کو ربہم ان کا رب بی ایمان ان کے ایمان سے تجری بہے گا من تحت ان کے نیچے الانہار نہریں جنات النعیم وہ باغوں میں حرام کریں گے. دعواہم ان کا دعویٰ ان کی دعا فیا اس میں سبحانکا پاکی تمہارے لیے اللہم اے اللہ تعالی وتحیتہم اور ملاقات ان کی فیا اس میں سلام سلام ہوگا وآخر دعواہم اور آخری کلام ان کا اور خاتمہ ان کی دعا کا ان الحمدللہ اس پر ہوگا کہ ان الحمدللہ سب خوبی اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین جو پروردگار ہے سارے جہان کا. اب دیکھو دعواہم فیہا سبحانک اللہم اب جنت میں یہ تسبیح کرنا سلام کرنا یہ حمد یہ تکلیفی نہیں ہے بلکہ یہ اس طرح ہے جیسے ہم اب دنیا میں سانس لے رہے نا تو سانس ہم بغیر تکلف کے لے رہے تو اسی طرح جس طرح دنیا میں یہ سانس ہے نا وہاں پہ یہ حمد سلام یہ اس طرح ہوگا. دوسری بات سمجھو کہ یہ حمد تسبیح سلام یہ عبادت ہے نا یہ عبادت ہے اور یہ عبادت کہاں ہو رہی ہے جنت میں ہو رہی ہے. جنت میں ہم مکلف ہوں گے عبادت کے اب وہاں ہم جو ہے نا عبادت کر رہے تو یہاں پر بعض حضرات بخاری شریف کی جو حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی القبور ویصلون کہ انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں معراج میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرا وہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھو کہتے یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ کہتے قرآن مجید میں تو ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کرو تب تک موت. کہتے ہیں عبادت تو موت تک ہے موت کے بعد عبادت نہیں ہے تو لہٰذا قرآن مجید میں موت تک ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو قبر میں نماز پڑھ رہے تو یہ حدیث غلط ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اچھا قرآن مجید کو آپ حضور سے زیادہ سمجھتے ہو کتنی غلط بات ہے. اور بابا اس سے مراد یہ نہیں ہے. عبادت دو قسم کا ہے ایک عبادت ہے عبادت تکلیفی اور ایک عبادت ہے عبادت تلذذی. دیکھو یہ جنت میں یہ جو سبحانہ کا سلام یہ الحمدللہ یہ عبادت وہاں ہوں گی لیکن یہ وہاں تکلیف ہی نہیں ہے کہ ہم مکلف ہے اللہ پوچھیں گے.
یہ وہاں تلذذ، یہ لذت حاصل کرنے کے لیے. اب عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اب نماز پڑھ رہے قبر میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تلذذ ہی ہے، لذت کے لیے. اور بابا یہ تو انبیاء ہے. انبیاء جو امتی ہے نا، امتی، ان کا میں بتاؤ. کہتے ہمارے شیخ الشیخ حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالہادی شاہ منصوری نور اللہ مرکزہ، کہتے وہ جوش میں آ کر فرماتے تھے، وہ ایسے فنا فی القرآن تھے، قرآن مجید کے عاشق تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے تو میں جنت میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ یا اللہ مجھے آپ پھر جنت میں بھی قرآن مجید دے دے اور قرآن مجید کے طلباء دے دے، تاکہ میں یہاں جنت میں طلباء کرام کو قرآن مجید کا درس دوں. اللہ ایسے جنت کا کیا مزہ جس جنت میں قرآن نہ ہو. یہ فنا فی القرآن تھے. تو بابا وہ ان کو جو ہے نا وہ قرآن مجید سے لذت مل رہا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی آخری وہ الحمدللہ ہوگی. لما توعدوا بأولئک مأواہم النار قالوا متی یکون. جب ان کو کہا گیا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہوں نے کہا یہ عذاب کب آئے گا، یہ جہنم کب ہوگی؟ تو اللہ فرماتے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر یہ لوگ جلدی کو پہنچا دے اللہ تعالی للناس لوگوں کو، الشر ان کی برائی کا بدلہ استعجالہم، یہ منصوب بنزل حافظ ہے کہ اس کا استعجال ہم دعاؤں بالخیر، جس طرح جلدی سے مانگنا ان کا بالخیر، خیر کا، بلائی کا، لقضی تو ضرور بالضرور ختم کر دی جاتی الیہم ان کے طرف، اجلہم ان کے اجل، ختم کر دی جاتی ان کے عمر، بس جلدی غضب آ جاتا. یموتون فنظر الذین، ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین ان لوگوں کو لا یرجون جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم ان کی شرارت میں، یعمہون سرگرداں ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسان، اور جب پہنچے انسان کو، الضر تکلیف، دعانا تو وہ پکارتا ہے ہم کو، لجنبہ پڑا ہوا، لیٹا ہوا، او قاعدا یا جو ہے نا وہ بیٹھ کر، او قائمہ یا کھڑے ہو کر. کیا کہتا ہے؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یا اللہ اس سختی کو، اس غضب کو ہم سے ہٹا دے، ٹال دے تو میں بڑا شکر گزار بن جاؤں گا. فلما کشفنا، پھر جب ہم کھول دیں گے، عنہ اس سے، ضرہ اس کے تکلیف کو، مرہ تو یہ ایسا چلا جائے گا کأن لم یدعونا، استمر علی کفرہ، جیسا کہ اس نے ہم کو بلایا ہی نہیں تھا، الی کشف ضری مسو جو ان کو پہنچ گیا تھا، کذالک اسی طرح، زینا مزین کیا گیا ہے، للمسرفین مشرکین کے لیے، ما وہ چیز کانوا جو تھے وہ یعملون جو عمل کرتے تھے. دیکھو کافر اور مومن میں یہی فرق ہے کہ کافر اور غلط بندہ وہ صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کو اس وقت یاد کرتا ہے جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب عام حالت میں ہوتا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتا.
اور اللہ کا نیک بندہ وہ ہر حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خدا کو اپنے عیش و آرام میں یاد رکھ، خدا تجھ کو تیری سختی اور مصیبت میں یاد رکھے گا. تو پیارو، یہ نہیں کہ جب اللہ وسعت دے دے نا، مال دے دے، جوانی ہے، طاقت ہے، منصب ہے، اس وقت آدمی غیر ہو جاتا ہے. نہیں 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 نہیں، ہر حالت میں بندہ اپنے رب کو یاد کرے. پھر جب اس کی سختی کی کیفیت آتی ہے نا، پھر اللہ ان کو یا مدد فرماتے خصوصی. فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور تحقیق سے البتہ ہم ہلاک کر چکے القرون. القرون یہ اب تحویب اہل مکہ کے لیے، القرون من قبلکم، اور زمانے والوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، ان جماعتوں کو تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا. یہ لما ظلموا یہ ضرب ہے لأہلکنا کے لیے. وجاءتم آ گیا ان کے پاس رسلم ان کے پیغمبر بالبینات واضح کلیہ نشانیوں سے، اے بالمعجزات والدلائل، وما کانوا نہیں تھے، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے، بالہلاک القوم المجرمین قوم مجرموں کو، اے المشرکین بالہلاک. ثم پھر، اے بعد ہلاکم، جعلناکم ہم نے بنا دیا تم کو خلائف، خلائف جانشین، فی الارض زمین میں، من بعد ان کے بعد، اے من بعد آباکم و اجدادکم، اے من بعد ہلاکم، لننظر تاکہ ہم دیکھ لے، کیف تعملون کس طرح تم عمل کرتے ہو، من اصلاحیا و فسادیا تم اصلاح کرتے ہو یا فساد کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہے، علیہم ان کے اوپر، آیاتنا ہمارے آیت بینات جو واضح ہے، فی ذم عبادت الاصنام، قال الذین کہتے وہ لوگ، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہمارے ملاقات کی، ایتی بقرآن لے آؤ قرآن مجید کو، غیر ہذا جو اس کے علاوہ ہو، او بدل ہو یا تبدیل کرو اس کو. قل آپ فرماؤ، ما یکون لی حلال جائز نہیں ہے میری لیے، ان ابدلہ کہ میں تبدیل کروں اس کو، من تلقاء نفسی اپنے طرف سے، ان اتبع میں تابعداری نہیں کرتا، الا مگر اس چیز کا، ما یوحی الیہ جو وحی کیے جاتی ہے میری طرف، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے غضب سے. قل ما یکون لی یہ جواب شکوہ اول ہے، اور یہ قل لو شاء اللہ یہ جواب شکوہ ثانی ہے. شکوہ ثانی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا یہاں سے شکوہ ثانی ہے، اور شکوہ اول یہ جو ہے نا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ یہی ہے. قل آپ فرما دیجیو، آپ کہو ان کو، فَإِن زَعَمُوا أَنَّكَ لَيْسَ بِمُرْسَلٍ بِهَذِا الْكَلَامِ اگر ان کا گمان یہ کہ آپ پیغمبر نہیں ہے، تو آپ فرماؤ، لو شاء اللہ اگر ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا، ما تلوتہ علیکم تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے، ولا ادراکم نہ میں تم کو خبر دیتا بھی اس پر، فقد لبثت تحقیق سے رہ چکا ہے، میں رہ چکا ہوں، فیکم تم میں، عمرن ایک عمر، من قبل اس سے پہلے، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سوچتے. فمن ازلم کون بڑا ظالم ہوگا، ممن ان سے، ابترا جو باندھتا ہے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ، او کذبا یا وہ جھٹلائے، بآیاتی اس کے آیتوں کو، انہو بے شک، لا یفلح المجرمون بلا نہیں ہے کامیاب نہیں ہوتے،
لا یبلغ لا ینجو، نجات نہیں پاتے المجرمون من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے. وَيَعْبُدُونَ، یہ دلیل سوم ہے اور شکایت ہے. وَيَعْبُدُونَ، یہ لوگ عبادت کرتے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما ان معبودوں کا، لا یضرہم اے لو ترکو عبادتہم، اگر یہ عبادت نہ کرے تو کوئی ضرر نہیں دے سکتے. ولا ینفعہم، نہ فائدہ دیتا ہے، لو عبدوہ. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہؤلاء، یہی لوگ، شفعاؤنا، یہ ہمارے شفاعت کرنے والے، یہ شفاعت کریں گے، شفاعت قاہرہ، شفاعت غالبہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں. قل، آپ کہو توبیحاً، اتنبئون اللہ، ایخبرون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بما، اس چیز کا، لا یعلم. اب اس لا یعلم میں کہ ضمیر میں دو باتیں ہیں، کہ یہ تو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، بما، اس پر، لا یعلم کہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان کو، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور زمین میں. دیکھو، اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ تو جانتے ہوں گے نا، اللہ کو تو پتہ ہوتا کہ یہ جو ہے نا میرے ساتھ خدائی میں شریک ہے، لیکن اللہ کو پتہ نہیں، تو یہ تم جھوٹ کہتے ہو اپنے طرف سے. دوسری بات، یہ یعلمو کی ضمیر لوٹ رہی ہے بما میں، تو کل آپ فرما دیو اتنبیون اللہ، بما، ان خداؤں کا، لا یعلم کہ وہ خدا نہیں جانتے، فی السماوات ولا فی الارض، جو آسمان میں، یعنی ان کو آسمان اور زمینوں کا کچھ پتہ نہیں، تو خدا کیسے بنے؟ بات سمجھے؟ سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالی، وتعالی، اور عالی، عما، اس چیز سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں. اب دب ہے، دخل مقدر ہے، وما کان الناس، نہیں ہے یہ لوگ، الا امت واحدہ، مگر ایک امت، ہے المشرکون، بلا دلیل فی اتباع اسلافہم عنادا، الا امت واحدہ، مگر ایک امت، علی التوحید فاختلفوا، اختلاف کے مشرکوں نے بغیر دلیل کے، ولولا کلمۃ، اگر نہ ہوتا، کلمۃ، کلمہ، سبقت، جو گزر گیا ہے، اے بتاخیر العذاب الی یوم القیامہ، بینہم، ان کے درمیان، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیتا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، فی الفور، فیما، اس چیز میں، کا جو تھے اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے تھے. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیا، کیوں نہیں اترتا تمہارے اوپر ایک آیت. اب یہ تخویف ہے، من ربی، تمہارے رب کی جانب سے. قل، آپ کہو، انما الغیب، تحقیق سے غیب جو ہے نا، للہ، اللہ کے لیے، فانتظروا، تم انتظار کرو، انی، بے شک، معکم، میں تمہارے ساتھ، من المنتظرون، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اب شکایت چہارم، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکائے، الناس، لوگوں کو، رحمتاً، رحمت، من بعد الضراء، اپنی رحمت کے بعد رحمت پہنچائے، من بعد الضراء، بعد ایک تکلیف کے، مستم، جو ان کو پہنچی تھی، اذاہم، تو اس وقت، لہم مکرن، وہ بنانے لگے حیلے، فی آیاتنا، ہمارے آیتوں میں.
قل آپ فرما دیجئے اللہ اللہ تعالی اسرع مکرا، اللہ سب سے جل بنا سکتا ہے تدبیر کو۔ انا رسولنا، بے شک ہمارے فرشتے یکتبون لکھتے ما اس چیز کو تم کرون جو تم حیلہ بازی کرتے ہو، جو تم مکر کرتے ہو۔ ومع ذالک، اور باوجود اس کے وہ اللہ صبر کرتا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم، جو پھراتا ہے تم کو، بالبر والبحر، جنگل میں اور دریا میں، حتی یہاں تک، اذا کنتم، کہ تم بیٹھتے ہو، فی الفلک کی کشتیوں میں، وجرینا بکم، اور وہ لے کر چلے تم کو، بریح طیبۃ، نرم ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ خوش ہوتے اس پہ، جاتھا، تو آ جاتا ہے ان کے پاس، ریح، ہوا۔ ریح، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک ہوتا ہے ریاح، ایک ہوتا ہے ریح۔ قرآن مجید میں جب ریح استعمال ہوتا ہے عام طور پہ اس سے مراد غضب کی ہوا ہوتی ہے، اور ریاح ہوتا ہے تو اس سے مراد نعمت ہوتی ہے۔ تو ریح عاصف، تند ہوا، وجاءہم، اور آئی ان کے پاس، الموج، سمندر کا موج، من کل مکان، اے من کل جانب، ہر جانب سے، وظنوا، وعلموا، اور انہوں نے جان لیا، انہم احیطا، کہ وہ گر گئے اس میں، کہ وہ گرفتار ہو گئے اس میں، تو دعوا اللہ، پکارنے لگے اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اس کی بندگی میں، لئن انجیتنا، اگر آپ نے ہمیں نجات دیا، من ہذہ، اس شدت سے، لنکونن، ضرور بھی ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، اے من الموحدین، ہم توحید قبول کر دیں گے، ہم شکر کریں گے۔ فلما انجام، جب نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، من الشدت والطوفان، اذا ہم، بس اچانک، یبغون فی الارض، یہاں پر وظنوا انہم احیط بہ اللہ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ نسائی شریف میں ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہ تھا، وہ مکہ سے بھاگ کر اس نے بحری سفر اختیار کیا، وہ حبشہ جا رہا تھا۔ اب کشتی سمندر میں تھوڑے دور جا کر طوفانی ہواؤں میں پھنس گئی، اب جو ہے نا اس میں جو تھے وہ سب اپنے غیر اللہ خداؤں کو، بتوں کو جو ہے نا وہ پکار رہے تھے، تو اس طرح ہوا کہ وہ جو بادبان تھا نا خدا تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا کشتی پھنس گئی، اب یہ تمہارے خداؤں کی وجہ سے نہیں نکلے گی، یہ تب نکلے گی کہ تم صرف ایک اللہ کو پکارو، اللہ کو آواز دو کہ اللہ اس کو بچا، ہمیں بچاؤ۔ اکرمہ نے کہا رضی اللہ عنہ، عجیب بات ہے، اسی بات کی دعوت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے اور ہم اس سے بھاگ رہے۔ تو فرمایا کہ جب سمندر میں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کو نہیں بچا سکتا،
تو خشکی میں بھی اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بچائے گا نہیں. تو کہا کہ بس اللہ مجھے اس دلدل سے نکال لے، میں نکل کر سیدھا حضور پر ایمان لاؤں گا. تو پھر گیا اور وہ ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو پھر حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اور پھر دین کی بہت خدمت کی ہے انہوں نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت میں کے دور میں اور باقی صحابہ کے انہوں نے بہت جہادیں کی. دیکھو اللہ دکھاتا ہے ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، پھر اللہ ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت پیدا فرماتے ہیں. سمجھے؟ آگے فرمایا فلما انجام، جب ان لوگوں کو اللہ نجات دیتا ہے، من الشدت والطوفان، اذا ہم یبعون فی الارض، پس وہ پھر فساد کرتے فی الارض، زمین میں وہ پھر فساد پہ لگ جاتے ہیں. بغیر الحق، ناحق. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، تحقیق سے، بعیکم، تمہاری شرارت، علی انفسکم، تمہارے اوپر ہے، متاع الحیات الدنیا، اے تمتعون متاع الحیات الدنیا. تمتعون، تم جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کرو، دنیا کی فائدہ، ثم الینا، پھر ہماری طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم، ہم خبر دیں گے تم کو، بما، اس چیز کا، کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، من الخیر والشر. اب انما مثل الحیات الدنیا، یہ تزہید من الدنیا ہے. انما، تحقیق سے، مثل الحیات الدنیا، مثال اس دنیا کی زندگی کا، کما ان انزلناہ، اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ، جس پانی کو ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر نکلا اس سے نبات الارض، وہ سبزہ زمین کا، مما، اس چیز سے، یأکل الناس، جس کو کھاتے لوگ، والانعام، اور جانور، حتی، یہاں تک، اذا احزت الارض، کہ پکڑتی ہے زمین، زخرفہا، اس کی تازگی، وزینت، اور مزین ہو گئی وہ، وظن اہلہا، اور گمان کیا اس کے اہل نے، یہ زمیندار نے، انہم قادرون، کہ وہ لوگ قادر ہے، اے غلا علتہا و ثمرتہا، اتاہا، تو آ جاتا ہے اس کے پاس، امرنا، ہمارا غضب، ہمارا امر، لیلن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، فجعلناہا، پھر کر دیتے ہم اس کو، حسیدہ، کاٹ کر ڈیر، کأن لم تغن بالامس، گویا وہ کل یہاں نہ تھی آبادی، کأن لم تعنا، کأن لم تنبتا، کل وہ یہاں قائم نہ تھی. کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، اپنے نشانیوں کو، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں.
واللہ اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے آپ کو الی دار السلام سلامتی کے گھر کے طرف. علامہ طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ واللہ یدعو الی دار السلام حذف المفعول للتعمیم مع الاختصار اے جمیع عبادہ. یہاں پر مفعول کو حذف کیا اس وجہ سے ایک تو تعمیم ہے کہ اللہ تمام بندوں کو بلاتا ہے، دوسرا اختصار کے لیے. واللہ اب یہ ترغیب ہے، بشارت ہے، ترغیب ہے. واللہ اللہ تعالی یدعو الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف جو جنت ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور اللہ دکھلاتا ہے، توفیق دیتا ہے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. للذین بے شک ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے بلائی کی، الحسنہ ان کے لیے بلائی یہ جنت ہے، وزیادتن اور زیادت ہے، اور زیادتی ہے. اس سے ایک مراد کہ للذین احسنوا الحسنہ کہ وہ لوگ جنہوں نے بلائی کی، الحسنہ ان کے لیے جو ہے نا وہ جنت ہے، وزیادتن اور اللہ جل شانہ کی رویت ہے. جنت دے دیں گے اور انعام زیادہ کر کے اللہ کی رویت بھی نصیب کر لیں گے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ حسنہ سے مراد دو حوریں ہیں. ہر جنتی کو ابتدا میں دو حور مل جائیں گے، دو بیویاں جنت کی. کچھ وقت بعد اللہ تیسری عطا کریں گے. وہ جنتی پوچھیں گے آپ کون ہو؟ کہے گی انا من المزید. تو فرمایا زیادت ان سے یہ مراد ہے. تیسری تفسیر جو آدمی نیکی کرتا ہے الحسنہ اس کے لیے نیکی ہے، وزیادتن اور اللہ اور بھی توفیق دیتا ہے. ولا یرحق اور نہ پہنچے گا وجوہہم ان کے چہروں کو قطرن سیاہی، ولا ذلتن اور نہ خواری. اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ یہی جنت والے، ہم فیہا خالدون اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تخویف والذین وہ لوگ کسبوا السیئات جنہوں نے عمل کیا، جنہوں نے کسب کیا، السیئات گناہوں کا، الشرک والمعاصی، جزاء سیئۃ بدلہ ان کی برائی کا بمثلہ اس کے برابر ہے. وترحقہم ذلہ اور ڈانگ لے گا ان کو ذلت رسوائی. معلوم نہیں ہوگا ان کے لیے من اللہ اے من عذاب اللہ اللہ کے غضب سے، من عاصم کوئی بچانے والا. کأنما گویا اعشیت ڈانگ لیا ہے، وجوہم ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل ایک ٹکڑے کی، من اللیل مظلمہ اندھیرے رات کی. اولئک وہی لوگ اصحاب النار وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے.
وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. نَفْعَلُ مَا بِهِمْ مَا ذُكِرَ کب وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن جب ہم جمع کریں گے سب کو، العابدین والمعبودین، عابد اور معبود دونوں جمع ہوں گے. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کو، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا ہے، مکانکم، یہ مکانکم منصوب، اس کے عامل معذوب ہے، الزموا مکانکم، لازم پکڑو اپنے جگہ کو، انتم، تم، و شرکاؤکم، اور تمہارے شرکا. فزیلنا، ہم پوٹ ڈالیں گے، ہم جدائی لائیں گے، بینہم، میزنا بینہم، فلا یبقى طمع الشفاعۃ بینہم، اب جو ہے نا وہ جدائی آ جائے گی. وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شرکا، ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے شریک کہیں گے تو ہمارے بندگی نہ کرتے تھے. فکفا باللہ، میں نے عرض کیا تھا کفا کے بعد باہر پہ جر آتا ہے، مدخول جارہ کا جو ہے نا وہ فاعل ہوتا ہے کفا کا، فکف اللہ، کافی ہے اللہ تعالی، شہیدن، گواہ، شاہد، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے بیچ میں، ان کننا، اور بے شک ہم ہیں، ہم عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، بے خبر. ہنالکا، اسی وقت، ہے، فی ھذا المکان والزمان، وہاں پہنچ کر، تبلو، جانچ لے گا، کل نفس، ہر نفس، ما اسلفت، ما قدمت، من عمل، جو اس نے کیا ہے عمل سے، وردو الی اللہ، اور رجوع کریں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، کہ ان کا سچا مالک ہے، وضل عنہم، اور جاتا رہے گا اس سے، ما کانوا یفترون، وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر. فَإِن زَعَمُوا، اگر یہ مشرکین گمان کرے کہ انہم شفعاء لہم فی الدنیا، پھر رزق، کہ یہ جو ان کے غیر اللہ تھے، یہ ان کے شفاعت کرنے والے تھے دنیا میں، ان کو کوئی غلہ وغیرہ دے دیتے تھے. وتکمیل قوى البدنیہ، وتحصیل الولد، کہ ان کی بدنی قوت اور اولاد ملنا. وتدبیر الامور علی وجہ تیسیر، اور ان باطل خداؤں کی وجہ سے ان کے کام آسان ہو جاتے. تو اللہ نے فرمایا، قل، پیغمبر آپ اعلان کرو، آپ کہو ان کو، من کون ہے، یرزقکم، جو رزق دیتا ہے تم کو، من السماء، آسمان سے، بالامطار، بارش کے ذریعے، والارض، اور زمین سے، بالنباتات، نباتات کے ذریعے. امن، یا کون مالک، یملک، مالک السمع، قوت سماعت کا. یہ امن اصل میں ام اور من تھا، ام منقطع ہے، یہ معنی نہیں کہ فعلا غلط ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ محض انتقال ہے، یعنی رزق دیتا ہے. اب دوسری بات یہ بتلاؤ کہ کون ہے، یملک، جو مالک السمع، قوت سماعت کا، والابصار، قوت بصارت کا، ومن یخرج الحی، اور کون زندہ کرتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے، الدالۃ علی احیاء الموتى، ویخرج المیت، اور کون نکالتا ہے مردے کو، من الحی، زندے سے. ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے کاموں کا. فسیقولون، وہ کہیں گے، اللہ، اللہ تعالی. فقل، تم کہہ دو، افلا تتقون، کیا تم تقوی نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے.
فذالکم اللہ، سو یہی اللہ تعالی ربکم تمہارا رب الحق حق ہے، فماذا بعد الحق، فماذا پس نہیں ہے، بعد الحق بعد بیان الحق، حق کے بیان کے بعد، الا الضلال مگر بھٹکنا ہے، گمراہی ہے، فانا تصرفون سو کہاں سے لوٹے جاتے ہو، کذالک اسی طرح، حقت ثابت ہے، کلمت ربک تمہارے رب کا کلمہ، علی الذین ان لوگوں کے اوپر، فسقو جنہوں نے نافرمانی کی، انہم کے بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا لَمْ تُؤْمِنُوا اور جب وہ ایمان نہیں لاتے تو قل آپ کہو، حل من شرکائکم، یہ دلیل الزامی ہے، یہ دلیل چہارم ہے، قل آپ فرماؤ، حل من شرکائکم ہے کیا تمہارے شریکوں میں، من وہ یبدأ الخلق جو پیدا کرے مخلوق کو، ثم یعیدہ ثم پھر یعیدہ دوبارہ دہرائے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرے، قل آپ فرماؤ، اللہ تعالیٰ یبدأ الخلق اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے مخلوقات کو، ثم یعیدہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا، فأنا توفکون تم کس طرف جاتے ہو، قل آپ کہو، حل من شرکائکم کیا ہے تمہارے شرکاء میں، من وہ یہدی جو ہدایت کرے، الی الحق حق کی طرف، قل آپ کہو، فإن لم یجیبوا اگر وہ تمہیں جواب نہ دے، قل آپ کہو، اللہ تعالی یہدی اللہ تعالی ہدایت کرتے ہیں، للحق حق کی طرف، قاضی بیضاوی فرماتے یہدی بخلق العقول، اللہ نے تمہارے اندر عقل کو پیدا کیا، اس کے ذریعے سے وہ تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ اب عقل جو ہے نا یہ رسول طبعی ہے، اگر اللہ کسی پیغمبر کو نبی بھیجتا تو اللہ نے جو انسان کو عقل دیا، اس عقل کے ذریعے سے وہ اللہ کو پہچانتا، وفی کل شیء لہو آیت تدل علی انہ واحد، ہر گیا ہے کہ الضمیر اوید وحدہ لا شریک لہ گوید، بر کے درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورکے دفتر مارے پتے کردگار، آپ جو ہے نا برگ درختان سب، یہ جو سبز درخت ہے نا، آپ اس کی طرف نظر کرے غور سے، در نظر ہوشیار، ہر ورق ہر پتا جو ہے نا یہ جو ہے نا دفتر ہے، یہ دفتر ہے مارے پتے کردگار، اللہ کے کردگار، ایک ایک پتے کے اندر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اللہ کو جو ہے نا شہتوت ہے نا اس کے پتے سے پہچانا، یہی شہتوت کا پتا ہے، بکری کھاتی ہے تو وہ مینگنی کرتی ہے، یہی پتا ہے، وہ جو ہے نا وہ کیڑا کھاتا ہے تو اس سے وہ ریشم نکلتا ہے، اور وہی ہے وہ ہرن کھاتی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ مش بنتا ہے، ایک ہی پتا ہے۔ اب یہ جو تبدیلی کر رہا ہے تو یہ ایک ذات ہے جو اللہ ہے، صحیح۔ اب آگے فرمایا، افمن یہدی کیا وہ ذات جو رابط لائے الی الحق حق کی طرف، احق کو وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کی تابعداری کی جائے، امن یا وہ لا یہدی جو نہ پائے راہ کو، الا مگر اس کو، یہدا کہ اس کو راستہ دکھایا جائے۔ فما لکم بس کیا ہے تم کو، کیف تحکمون کس طرح تم حکم کرتے ہو،
وما یتبع تابداری نہیں کرتا اکثرهم ان میں سے اکثر لوگ الا ظنا مگر ظن کی، گمان کی، محض اٹکل باتوں کی. ان الظن بے شک گمان لا یونی وہ فائدہ نہیں دیتا من الحق حق دلائل میں سے شین کوئی چیز. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بما اس چیز کو یفعلون جو وہ کرتے ہیں. پیارو دیکھو یہاں پر یہ منکرین حدیث ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ احادیث کی تابعداری کرتے ہو، احادیث کو مانتے ہو، حالانکہ احادیث ظنی ہے. احادیث کیا ہے؟ ظنی ہے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. ہم نے کہا دیکھو حق اور باطل کو درمیان میں خلط نہ کرو، دھوکہ نہ دو. آپ کو یہ کس نے کہا کہ تمام احادیث ظنی ہے؟ پہلے تو یہ بات غلط ہے کہ احادیث سب کے سب ظنی نہیں ہے. بہت سے احادیث وہ متواتر ہے. آپ نے نخبۃ الفکر میں پڑھا ہے، وہاں پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نخبۃ الفکر میں ہے نا کہ تواتر 4 قسم پر ہے. ایک تواتر لفظی ہے جن کے الفاظ بالکل اسی طرح آئے ہو، بہت سے احادیث اس طرح بھی ہے. ایک ہے تواتر معنوی، الفاظ جو ہے نا الفاظ میں تھوڑا بہت تبدیلی ہے لیکن معنی سب کا ایک ہے. ایک ہے تواتر بالطبقہ، جیسے قرآن مجید طبقہ در طبقہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے بالکل اسی طرح. اور ایک ہے تواتر توارث، جیسے جمعہ ہے، عیدین ہے، یہ نمازیں ہیں، ان کی رکعتیں ہیں، یہ سارے توارث سے آ رہے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں بڑوں نے سکھایا، ان کو بڑوں نے سکھایا، ان کے بڑوں نے سکھایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظن جو فائدہ نہیں دیتی وہ علم میں فائدہ نہیں دیتی، عقیدہ اور نظریہ میں فائدہ نہیں دیتی. باقی ظن عمل کا فائدہ دیتی ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون وما کان ھذا القرآن، ما نافیہ ہے اور نہیں یہ قرآن مجید ان یفترا کہ اپنے طرف سے اس کو بنا دیا جائے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بنا لے، نہ ہو نہیں سکتا. ولیکن تصدیق، لیکن یہ تصدیق کرتا ہے الذی اس کا، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے یعنی اگلے کلام کا، وہ تفصیل الکتاب اور یہ تفصیل ہے الکتاب. الکتاب میں چونکہ الف لام جنسی ہے اس لیے تمام کتابوں کا، یا تفصیل الکتاب اس کتاب کا ہے فی لوح المحفوظ لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے. ام یقولون بل یقولون، یہ شکوہ اور جواب شکوہ دونوں ذکر ہے. ام یقولون یہ لوگ کہتے افطراؤ، پیغمبر نے اپنے طرف سے بنایا. آپ جواب دو قل فاتو بسورہ، لے آؤ تم بھی اس طرح ایک صورت لاؤ، مثلی اس کے مثل، ودعو من استطاعتم اور بلاؤ. میں نے آپ کو کہا تھا دیکھو ایک علت سوری ہے، ایک علت فاعلی ہے، ایک علت مادی ہے، ایک آئی ہے. تمہاری آیت تم یہ کہتے ہو کہ حضور اپنے طرف سے کہتا ہے، ہمارا چیلنج ہے تم بناؤ. حضور جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے علت مادی یہ حروف تہجی ہے، سوری آیات آپ کے سامنے ہے. علت فاعلی حضور بھی عربی آپ بھی عربی، لے آؤ.
من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہ مفترن اپنے طرف سے بناتا ہے، بل کذبوا، بلکہ انہوں نے تکذیب کیا، بما اس چیز کا، لم یحیطوا کہ انہوں نے احاطہ نہیں کیا اس کا، لم یحیطوا انہوں بعلم اپنے علم سے، ولما یاتہم، لما مانا ولم یاتہم، اور ابھی تک نہیں آئی اس کے پاس تعویل اس کی حقیقت، کذالک اسی طرح، کذب الذین تکذیب کیا ان لوگوں نے، من قبل جو ان سے پہلے، عنادن، فانظر آپ دیکھ لے کہ کیف کانا کس طرح تھا، عاقبت المکذبین، عاقبت الظالمین، انجام مشرکین کا، ظالموں کا، ومنہم بعض ان میں سے وہ ہے، یؤمنو، سیؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، وہ یقین کریں گے، بھی اس قرآن کا، ومنہم بعض وہ ہے، من لا یؤمن بھی جو یقین نہیں کریں گے، وربک اور تیرا رب، عالم خوب جانتا ہے، بالمفسدین شرارت والوں کو۔ بس وقفہ کر لیں۔ اوہ خدایا